البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا۔ دقیق نظری سے بائبل کا مطالعہ کرنے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل میں جگہ جگہ سائنسی اور تاریخی غلطیاں موجود ہیں۔ سائنس، تاریخ اور بائبل کے نسخے ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ طوالت کے پیش نظر ہم چند ایک سائنسی اور تاریخی غلطیوں کی نشاندہی اس ویڈیو میں کریں گے۔ امید ہے ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی بلکہ بائبل کی حقیقت بھی آپ پر کھول کر رکھ دے گی۔ بائبل دراصل مختلف کتابوں کے مجموعے کا نام ہے جس کی کم و بیش 40 کے قریب مصنف ہیں۔ عہد نامہ قدیم کا مصنف کون ہے؟ حیران کن طور پر اس کا مصنف خدا خود ہے، لیکن تحریر کسی انسان کی ہے جو عام طور پر پادری کہلاتے ہیں۔ مزید یہ کہ بائبل میں موجود مختلف صحائف بھی تقریباً غیر تصدیق شدہ ہیں، پھر ہر نسخہ دوسرے نسخے سے صریحاً جدا اور انداز میں بے حد مختلف ہے۔ مزید برآں جس مصنف نے جب چاہا جس مضمون کو حذف کرنا چاہا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی، یعنی جس زمانے میں آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے فلسطین اور گردنوا میں آرامی زبان رائج تھی، تو لامحالہ انجیل کی زبان بھی آرامی ہی ہوگی۔ لیکن حیرت تو اس امر پر ہے کہ پوری عیسائی دنیا میں انجیل کا ایک بھی نسخہ آرامی زبان میں موجود نہیں، حتیٰ کہ زبان ہی متروک ہو چکی ہے۔ سب سے قدیم نسخہ جو دستیاب ہے وہ یونانی زبان میں ہے۔ ایک ترجمے سے دوسرے ترجمے اور ایک مصنف سے دوسرے مصنف تک پہنچتے پہنچتے آج کی بائبل نے 2000 سال کے لگ بھگ سفر طے کیا ہے، اور کس قدر تبدیل ہو چکی ہے بالکل واضح ہے۔ مزید یہ کہ اس نقطے کا جواب کسی عیسائی مبلغ کے پاس بھی موجود نہیں۔ بائبل کا انداز بیاں داستان گوئی کا سا ہے۔ ہر وہ شخص جو بائبل پڑھ چکا ہے وہ اس بات کا بخوبی ادراک کر سکتا ہے کہ یہ انداز بیاں انسانی ہے، نہ کہ الہامی۔ کتاب پیدائش میں جس انداز اور بے باکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کی بابت نہایت گری ہوئی باتیں قلم بند ہیں، انہیں انبیاء سے منسوب کرنا صرف انہی بے باک مصنفوں کا کارنامہ ہے جنہوں نے بائبل کے نسخے ترتیب دیے۔ یہاں ہم ان بیہودہ جملوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہیں اور صرف اشارتاً تذکرہ کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس تمام تحمید کے بعد اب ہم بائبل میں موجود سائنسی اور تاریخی غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں، جس کو سن کر آپ سب یقیناً جان جائیں گے کہ بائبل کی حیثیت الہامی نہیں انسانی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ تو قرآن کی عمر کا ہے۔ بائبلک ریسرچرز اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ خدا نے زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ ان کے ہاں خدا کا ہر دن عام انسانی دنوں کے 1000 سال کے برابر ہے، لہذا زمین کی کل عمر 6000 سال ہے۔ حالانکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ زمین پر 50,000 سال پہلے بھی کوئی انسان نما مخلوق آباد تھی، اور اس سے بھی لاکھوں سال پہلے زمین پر دیو ہیکل مخلوقات رہا کرتی تھی۔ انبیاء کرام کی عمروں کے تعین میں مصنفین نے بہت ہی لایعنی اور بے مقصد قسم کی روایات کا سہارا لیا ہے۔ مثلاً تارخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا کی وفات کی عمر 205 برس بیان کی ہے۔ اس حساب سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں کنعان میں داخل ہو ہی نہ سکتے تھے۔ بائبل ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو قرار دیتی ہے، جبکہ قرآن پاک واضح طور پر ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرار دیتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں یہ بات بھی نہایت مناسب اور دل کو لگتی ہے کہ اصل میں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حتیٰ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تو شاید ہی کبھی سرزمین حجاز کا سفر کیا تھا۔ پھر ایک سوال یہ کہ عہد نامہ قدیم کا مصنف کون ہے؟ علماء عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ عہد نامہ قدیم کا خالق خود خدا ہے۔ تب پھر عہد نامہ قدیم اور جدید میں اس قدر اختلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی اب سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ بائبل کے مصنفین میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود ہی نہ تھا۔ متی کی انجیل سب سے پرانی ہے، لیکن کس نے تحریر کی نامعلوم ہے۔ عام طور پر اس کا زمانہ تالیف سن 80 سے 100 عیسوی کے درمیان کا ہے،
اور اس انجیل کو یونانی زبان میں لکھا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی نہ کہ یونانی۔ بعض کا خیال ہے کہ مرکز کی انجیل سب سے پرانی ہے، جسے سن 64 عیسوی میں تحریر کیا گیا۔ لوکا کے بارے میں خیال ہے کہ اسے پہلی صدی کے آخری حصے میں تصنیف کیا گیا۔ رہی یوحنا کی انجیل، جسے حواری یوحنا سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ خیال بھی باطل ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ اب لوگ جانتے ہیں کہ اسے لکھنے والا شخص ایشیائے کوچک کا رہنے والا اور یونانی زبان کا عالم تھا۔ سائنسی اعتبار سے ایک شدید ترین غلطی جو پہلے ہی صفحات پر نظر آتی ہے کہ خدا نے روشنی اور تاریکی کو پیدا کیا، روشنی کو دن سے تعبیر کیا اور تاریکی کو رات سے، اور یوں پہلے دن کا اختتام ہوا، جبکہ خدا نے چوتھے دن سورج کی تخلیق کی۔ یہ بات نہ سمجھ آنے والی ہے کہ پہلے دن روشنی کس طرح پیدا ہوئی جبکہ سورج چوتھے دن پیدا کیا گیا۔ پھر روشنی اور تاریکی کے بعد دوسرے دن خدا نے پودے تخلیق کیے۔ آج سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے بغیر درخت مر جاتے ہیں اور زندہ ہی نہیں رہ سکتے، حالانکہ خدا نے سورج کی تخلیق چوتھے دن کی، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ محترم دوستوں، یہ سائنسی غلطیاں صرف وہ ہیں جو بائبل کے پہلے صفحے پر درج ابتدائی آیات سے لی گئی ہیں۔ محققین کے مطابق بائبل میں تقریباً 10,000 سائنسی اور تاریخی غلطیاں ہیں، جبکہ بعضوں نے اسے 30 لاکھ تک بیان کیا ہے۔